الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ شوال کے 6 روزے رکھنے سے پورے سال کے روزوں کا اجر کیسے ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اسے ہمیشہ کے روزوں کا اجر ملے گا۔ ہمیشہ کے روزوں کا اجر اس طرح کہ ایک دفعہ آپ نے رمضان کے روزے رکھے، اس کے ساتھ شوال کے رکھے تو یہ 1 سال کا اجر، اور ہمیشہ آپ ایسے ہی کرتے رہے تو آپ کو عمر بھر کے روزوں کا اجر ملے گا۔ تو شوال کے 6 روزے رکھنے سے سال کے روزے کیسے پورے ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسنۃ بعشر امثالھا۔ ایک نیکی کرنے سے ہمیں اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اگر آپ روزے رکھ لیتے ہیں تو 1 مہینے کے روزے رکھنے سے آپ کو 10 مہینوں کا اجر ملے گا، اور پیچھے سال کے 2 مہینے رہ گئے۔ اگر آپ شوال میں 6 روزے رکھ لیں تو ان کی وجہ سے آپ کے وہ 2 مہینے بھی پورے ہو جائیں گے، اور یوں آپ کو سال بھر کے روزوں کا اجر ملے گا۔ اور یہی عمل آپ پوری زندگی دہراتے رہیں تو آپ کو پوری زندگی کے روزوں کا اجر مل جائے گا۔ سنن دارمی اور مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ صیام شہر رمضان بعشرۃ اشہر وصیام 6 ایام بشہرین فذلک صیام السنۃ، کہ رمضان المبارک کے روزوں کا اجر 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہو جائے گا، اور ان 6 دنوں کا اجر 2 مہینوں کے برابر ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں ملا کے سال بھر کے روزے بن جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو آدمی رمضان کے بعد شوال میں یہ 6 روزے رکھ لے، اسے سال بھر کے فرضی روزوں کا اجر ملے گا یا نفلی روزوں کا؟ تو صحیح بات یہی ہے کہ اس سے انسان کو سال بھر کے فرضی روزوں کا اجر ملے گا، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے، وہ تو پورے سال کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے جو شوال کی قید لگائی ہے کہ شوال میں جو آدمی 6 روزے رکھ لے اسے پورے سال کے روزوں کا اجر ملے گا، تو شوال کی قید یہ بتاتی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اگر آپ شوال میں 6 روزے رکھ لیتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ رمضان المبارک کے ساتھ ان 6 روزوں کے ملا کے پورے سال کے فرضی روزوں کا اجر مل جائے گا۔